آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز، میں ہوں اقرا مریم۔ ناظرین، آج کل پنجاب میں ایک احتجاجی سلسلہ زور پکڑے ہوئے ہے اور وہ ہے سرکاری اساتذہ کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج۔ لیو انکیشمنٹ اور دیگر کٹوتیوں کے خلاف سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ اس احتجاج میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں جو کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاظم جنجوعہ صاحب، جو کہ ضلعی سینئر نائب صدر پنجاب ٹیچر یونین اور ضلعی نائب صدر اگیگا ہیں، اور پروفیسر شعیب بخاری صاحب جو کہ صدر کورس سلطان اگیگا ہیں۔ سر، آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر شعیب، میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ کئی روز سے آپ اس احتجاج پر ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیے گا۔ جی، یہ احتجاج بنیادی طور پر ملازمین کے حقوق کے سلسلے میں ہے جو اگیگا کے پلیٹ فارم سے لیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس میں ہمارے ساتھ دیگر یونینز جو ہیں جن میں پیپلا پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ آل پاکستان کلیریکل ایسوسی ایشن ایپکا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دیگر سرکاری ادارے، اور اب اچھی بات یہ ہے کہ ان سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بار کونسلز بھی ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو گئی ہیں، اور احتجاج کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس احتجاج کا تعلق بنیادی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ہے، بنیادی حقوق کے ساتھ ہے۔ حکومت کی ملازمین کچھ پالیسیز جو ہیں، یہ احتجاج اس کے خلاف ہے، یہ احتجاج غریب سے پڑھنے کا حق چھیننے کے خلاف ہے۔ تو یہی کچھ ہے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک گورنمنٹ امپلائی جو 60 سال تک سروس پرووائڈ کرتا ہے گورنمنٹ کو، اس کے بعد اس کے پاس جو ایک اونلی سورس آف سبسسٹنس ہے، اس کا جو گزر بسر کا واحد ذریعہ ہے پینشن، وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیو انکیشمنٹ میں ایک بڑا کٹ لگایا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ احتجاج جو ہے سرکاری ملازمین کر رہے ہیں۔ جی، محمد عاظم جنجوعہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ لیو انکیشمنٹ اور کٹ کی، تو یہ کٹ کن کن ملازمین کی تنخواہوں پر لگے ہیں؟ بیسیکلی ہوتا ایسے ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی پاکستان میں امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اس کا دائرہ کار ان ملازمین یا ان لوگوں کے اوپر تو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے جو پاور نہیں رکھتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، اور ان کو ایکسٹرا بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ آواز نہ اٹھائیں۔ تو اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور ہماری جو عدلیہ ہے اور جو ہماری جو فورسز ہیں ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ان تمام جتنے بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو رولز کے حوالے سے، جبکہ جو ہمارے خاص طور پہ سب سے زیادہ تعداد میں ٹیچرز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی زد میں سب سے زیادہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ہمارے محکمہ جات ہیں وہ بھی سارے اس میں ہیں، وہ اس کی زد میں ہیں، اور اس میں جو اوور آل نقصان ہو رہا ہے ملازمین کا وہ کم از کم 8 لاکھ سے لے کے اور 20 لاکھ روپے تک پر پرسن نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ تمام ملازمین آ جاتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس احتجاج میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اساتذہ شامل ہیں، حالانکہ یہ تمام گورنمنٹ ملازمین کا احتجاج ہے۔ دیکھیں، اساتذہ کی ہمیشہ بھرپور نمائندگی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں جو سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا ادارہ ہے، یا میں پورے پاکستان کی بات کر لوں تو آرمی کے بعد اساتذہ کرام ہی ہیں جن کی تعداد، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں بھی اساتذہ نمبر 1 پہ آتے ہیں، آرمی سے بھی پہلے آتے ہیں۔ پنجاب میں 4 لاکھ اساتذہ کرام میل فیمیل موجود ہیں جو اپنے حقوق کے لیے ہر وقت تیار ہیں، حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ باہر آتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ جو اگیگا کا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے اس میں باقی سارے ڈپارٹمنٹس بھی اسی طریقے سے بھرپور احتجاجی عمل میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ میں اس میں اعظم صاحب کی بات میں ایڈ کرتا چلوں، آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کیا کہ اس میں سب سے زیادہ استاد نظر آ رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہ کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اساتذہ آپ کی سب سے ایجوکیٹڈ کلاس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور میں یہ بہت فخر اور غرور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلاس سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے۔ No judge is more educated than a professor, than a teacher. No army official is more qualified than a professor, than a teacher.
ہم اگر لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا؟ اساتذہ کو پتہ ہے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، اور جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے گی تو آپ کو ہر جگہ پہ آگے آگے اساتذہ نظر آئیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جنرل امپریشن ہے کہ یہ صرف احتجاج صرف اساتذہ تک محدود ہے۔ ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگ، دیگر یونینز کے جو لوگ ہیں وہ اس احتجاج میں باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جی اچھا سر، آپ لوگ 11 روز سے احتجاج پر ہیں، اسکولز بھی بند ہیں، تو بچوں کا تعلیمی حرج نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میڈم، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو احتجاجی عمل اس وقت جاری ہے، اس کا مین جو ایجنڈا ہے وہ بچوں کو ہی بچانا ہے۔ جو غریب عوام ہے ہماری، ان کے لیے ہی ہم احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تمام سکولز گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ جی ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا جو ہمارے محسن صاحب ہیں انہوں نے اظہار بھی کیا ہے مختلف میڈیا انٹرویوز میں۔ تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو ہمارے پنجاب میں جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ آئین پاکستان اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پہ تحریر کیا گیا ہے کہ 16 سال تک کی عمر کے لیے، غالباً 16 سال ہی ہے، تو آپ فری تعلیم مہیا کرے گی گورنمنٹ۔ تو یہ تو آپ اس کو تبدیل بغیر کسی مینڈیٹ کے اس کو جناب یہ اچھاڑ بچھاڑ کر رہے ہیں، اور بھاری فیسوں کا سامنا کرنے کے لیے عوام کو یہ بغیر کسی تعاون کے اور بغیر کسی سائے کے چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں، اپنے اداروں کو بچانے کے لیے بھی یہ سارا عمل کر رہے ہیں۔ جی اچھا سر، آپ 11 روز سے میلاد گراؤنڈ میں احتجاج کر رہے ہیں، تو میلاد گراؤنڈ میں تو آپ 50 سال بھی بیٹھے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے کل شام کو ایک شعر کہا اسی حوالے سے کہ غور سے دیکھ میرے ہاتھ میں بندوق نہیں، میں تیرے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ ہم بنیادی طور پر سویلائزڈ لوگ ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں۔ ہم کسی کے لیے، ہم اپنے احتجاج کو جہاں ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں وہاں ہم نہیں چاہتے کہ روزمرہ زندگی جو ہے وہ کسی حوالے سے ابھی اس میں کسی قسم کا کوئی بلاکیج آئے۔ ہم بہت پیسفل طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اتھارٹیز ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، وہ اسی طرح کے میلاد گراؤنڈز کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے کچھ سینٹی مسٹ پریویل، ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ میلاد گراؤنڈ کا سلسلہ روڈز تک کب آتا ہے؟ اٹ ول ٹیک نو ٹائم۔ اور صرف لیا کی حد تک یہ میلاد گراؤنڈ ہے نا، اس کے علاوہ اکراس دا پنجاب آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر یہ احتجاج ہو رہا ہے، اکراس دا پنجاب آپ دیکھیں کہ دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال وی آر ٹرائنگ ٹو کیپ اٹ ایز پیسفل ایز پاسبل۔ جی آپ صبح 10-11 سے دن 1 بجے تک احتجاج کرتے ہیں، پھر ختم، پھر آپ لوگ اتوار کی بھی چھٹی لیتے ہیں، تو یہ احتجاج دھرنے میں کب بدلے گا؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارا جو مرکزی باڈی ہے پنجاب کی اگیگا، ہم ان کے ہدایات کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کی ہدایات ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا احتجاج 9 بجے سے لے کے 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک کرنا ہے، تو ان کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور اس کو دھرنے میں تبدیل کیا تھا ہم نے لاہور میں آپ کے سامنے، وہاں پہ ہم دن رات بیٹھے ہیں۔ لیکن جو رویہ اساتذہ کرام کے ساتھ وہاں پہ رکھا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس طرح سے گھسیٹا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، اسٹاف کو ٹریٹ کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس میں ہم دھرنا بھی دے چکے ہیں، لیکن ان کی جو ظالمانہ پالیسی ہے وہ مزید ظالم سے ظالم تر ہوئی ہے، اور اس کو اسی کو کیٹر کرنے کے لیے ہم ضلع کے اوپر آئے، اور ابھی ہمارا احتجاج جو ہے وہ عمل جاری ہے احتجاجی۔ اور سینئر قیادت اس بارے میں الٹیمیٹلی اسٹریٹجائز کر رہی ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ہم تمام ملازمین اپنی قیادت کی کال کے ویٹ کر رہے ہیں، جو ہی یہ کال آتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس احتجاج کو مرکزی لیول تک جو ہے جس طرح سے وہ چاہیں گے، چاہے دھرنے کی شکل میں، جس بھی شکل میں وہ فیصلہ کریں گے، یہ بھرپور طریقے سے کیا جائے۔ اچھا تو سر، کیا دھرنا نہ دینے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بیشتر اساتذہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم نجی اکیڈمیاں بھی پڑھاتے ہیں؟ دیکھیے، ایشوز کو یا تو ایڈریس کیا جاتا ہے یا ایشوز کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے۔ ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کر دیا جاتا ہے جو ڈیروگیٹری ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو یہ ہیں،
بنیادی طور پر کیا ایک استاد کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں؟ کیا اس نے اپنے سروائیول کے لیے کیا اسے اپنے سروائیول کے لیے اسٹرگل کرنے کا حق نہیں ہے؟ بتائیے کون سا پروفیسر، بنیادی طور پہ یہ بلیمش میں سکول سائٹ پہ اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ بنیادی طور پر یہ بلیمش جو ہے یہ کالج کے پروفیسرز پر ہے کہ ان کی اکیڈمیز ہیں یا وہ اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں. اف اٹ از اوکے فار اے ڈاکٹر ٹو کنٹینیو ود اے پرائیویٹ پریکٹس، وائی isn't the same practice okay for a teacher؟ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی پروفیسر کالج آورس کے دوران کسی اکیڈمی کا حصہ نہیں ہے. کالج آورس کے اندر جو پروفیسرز ہیں وہ کالجز میں ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب کاز کی بات آتی ہے تو یہ ہماری پوری کمیونٹی کے سروائیول کی بات ہے. یہاں کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہ کسی مومنٹری ایڈوانٹیج کو، کسی مومنٹری بینیفٹ کو نہیں دیکھے گا. تو یہ صرف وہ ڈائیورژنز ہیں جو ارباب اختیار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ بجائے اس طرح کے شگوفے چھوڑنے کے وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جو ایشوز ہیں. سر اعظم صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ ملازمین کو جو ہے وہ شوکار نوٹسز بھی جاری کیے گئے اور ایک کی معطلی کا بھی ہم نے سنا ہے، تو اس بارے میں اگیگا کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، اگیگا پنجاب ضلع لیا کا واضح موقف ہے کہ کوئی بھی ہمارا کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا سرکاری ملازم کسی بھی شوکاز کا جواب نہیں دے گا اور کسی بھی معطلی یا کوئی بھی جو قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس کا رد عمل نہیں دے گا. ہمارے جو حقوق ہیں ان کے لیے ہم مزاحمت کر رہے ہیں. ہم نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا کہ جو ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے آفیسر سے کہ جو اس طرح کے لیٹرز جاری ہوئے ہیں وہ ان کو ریویو کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام آفیسرز سے، پرائمریلی یو آر اے پارٹ آف دس کمیونٹی. یہ آپ کی کمیونٹی، ہم آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں. اسٹینڈ بائی آر سائڈ، ہماری سائڈ پہ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. یہ صرف میری اسٹرگل کی، ان کی اسٹرگل کی، یہ صرف ہماری اسٹرگل نہیں ہے، یہ صرف اساتذہ کی اسٹرگل نہیں ہے، یہ تمام گورنمنٹ امپلائیز کی اسٹرگل ہے. تو اس حوالے سے انہیں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. باقی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اعظم صاحب نے دے دی. اچھا سر، 11 روز گزرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے گئے احتجاج کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی، احتجاج بنیادی طور پر حقوق کی بحالی کے سلسلہ میں ہے اور لاہ عمل بہت واضح ہے. اس احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جائے گا، یہ پھیلتا چلا جائے گا، احتجاج میں شدت آتی چلی جائے گی. وی آر کمیٹڈ ٹو دا کاز. ہم اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سروائیول کا معاملہ ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. تو باقی قیادت جس طرح سے مسلسل مشاورت کے عمل سے گزر رہی ہے، قیادت کی مشاورت جاری ہے. اس احتجاج کا سلسلہ حقوق کی بحالی تک جاری رہے گا. جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے اس وقت تک احتجاج ہوتا رہے گا. اچھا، میرا اگلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے ملازمین اور حکمرانوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو آپ نے ایک کویشچن ابھی پہلے کیا تھا اس پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہماری جو مرکزی باڈی کی طرف سے ہدایات آئیں اور ابھی اگیگا لیا نے جو اعلان کیا اس میں ہمارا طریقہ کار جو احتجاج کا ابھی تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. ہم نے اسے مزید مؤثر بنایا ہے اور مؤثر بنا کے ہم نے ایک تو قلم چھوڑ ہڑتال کا پیغام دے دیا ہے اپنے تمام سرکاری ملازمین. تدریسی سرگرمیاں جتنی بھی ہیں وہ ہمارا بائیکاٹ رہے گا. اینٹی ڈینگی جو ایک بڑا طوفان مچا رہتا ہے ہر ٹائم پنجاب میں، اس کو ہم نے بھرپور طریقے سے اس کی ریجیکشن کا اعلان کر دیا ہے. وہ پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا، اب بھی نہیں ہوگا. تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے، مزید مؤثر بنایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ احتجاج کا عمل جاری رہے گا. دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارا ملازمین اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، تو میں حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں بیسیکلی یہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور اس مسلط کردہ پالیسیوں کا نتیجہ آج عوام بھگت رہی ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کے جب تک عوامی نمائندے اپنے ایوانوں میں نہیں آتے آپ اس طرح کی پالیسیاں بنانا بند کر دیں. جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ آئیں گے جب ایوانوں میں
تو اس وقت وہ اس چیز کے اوپر پالیسی بھی بنائیں گے اور جو ان کو مناسب لگے گا وہ کریں گے. لیجسلیشن ان کے لیے رہنے دیں جن کا کام ہے. ملازمین کے لیے پیغام بہت سمپل ہے. یہ ہم سب کے حقوق کی جنگ ہے, یہ ہم سب کے حقوق کی جد و جہد ہے. جتنا بڑھ چڑھ کر اس جد و جہد میں حصہ لے سکتے ہیں لیں, اور انشاءاللہ ویل سکسیڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ. جی, ہم آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے بزی ٹائم میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. ناظرین, آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تمام تدریسی سرگرمیاں بند رہیں گی. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان اقرا مریم کو اجازت دیجیے. ایک اور پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ نگہبان.